الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی آخر الزمان شہنشاہ کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم اپنے سلسلے احکام رمضان کورس میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کیسے کہتے ہیں اور اعتکاف کے کچھ مسائل کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں، یہ تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر اس مہینے میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال مکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہری وفات عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ آخری زمان شہنشاہ کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، جو شخص اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ یاد رہے کہ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت اور ایک اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کہتے ہیں اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اب چاہے جتنے دن کا اس نے کہا ہو، تو اب جیسے ہی وہ کام پورا ہو جائے گا تو جتنے دن کی اس نے منت مانی تھی اعتکاف کرنے کی تو اب وہ اتنے دن کا اعتکاف مسجد میں کرے گا۔ تو یاد رہے اعتکاف واجب کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ دوسری قسم ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں جو ایک مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں کی طرف رخ کرتی ہے اور ان دنوں اعتکاف میں بیٹھتی ہے وہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ یاد رہے اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اگر روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے کسی سبب سے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری قسم ہے اعتکاف نفل۔
اعتکاف نفل جو نہ منت ماننے کی وجہ سے واجب ہوا ہو، نہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف جس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر ان دونوں کے علاوہ ہے تو وہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یعنی کس وقت ہم مسجد میں آئیں تو ہمارا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور اگر اس وقت کے بعد آئیں تو اعتکاف شروع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف موجود ہو اور 29 یا 30 کے چاند کے بعد غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف شروع نہ ہوگا، یعنی اعتکاف کی جو سنت کی جو ادائیگی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔